کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو اس شخص کو اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہوگا، بہت بڑا مقام دیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے اس کا یہ خیر و خیرات قبول نہیں ہوئی کہ اس نے اللہ کے بارگاہ میں کبھی قبولیت کی دعا ہی نہیں کی ہے۔ خیرات کرتا تھا، روز اونٹ کو بھی ذبح کرتا تھا، غریبوں کو بھی کھلاتا تھا، مسافروں کو بھی کھلاتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اللہ کے بارگاہ میں کبھی اس صدقے کا، اس خیر و خیرات کا اللہ کے بارگاہ میں دعا کی ہے نہیں۔ اس لیے کوئی بھی نیک کام کرو، مسجد میں دو، مدرسے میں دو، غریبوں کو دو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمارا یہ نماز، یہ تلاوت، یہ خیر و خیرات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ لوگوں نے اس ادارے کی بھی تعاون کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو ان مدارس کی تعاون کرنے کی، دینے کی اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ میں کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ کامیابی تو سبھی چاہتا ہے، جو جس لائن سے وابستہ ہے، ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے۔ بزنس والا اپنی لائن میں کامیابی چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ اپنے لائن میں کامیابی چاہتا ہے، انجینئر اپنے لائن میں کامیابی چاہتا ہے۔ کامیابی تو سبھی چاہتا ہے، لیکن ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے۔ ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کس میں ہے؟ اس کو اللہ جل شانہ اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان، جو مومن، جو ایمان رکھنے والا، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھ رہا ہو، قرآن پر اس کا ایمان ہو، آخرت پر اس کا ایمان ہو، اور وہ کیا کر رہا ہو؟ جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر کیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہا، دنیا میں بھی سر بلند رہا، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی اس کو نصیب ہو ہی جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کامیابی دنیا دولت میں نہیں، زمین و جائیداد میں نہیں، پارٹی پوٹیشن میں نہیں، کرسی اقتدار میں نہیں۔ کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں، ذکر و اذکار میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری میں۔ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا پڑے گا، قرآن کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، حضور کی عظمت و محبت کو دل میں رکھ کر کے حضور کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی سر بلند رہیں گے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی ہر منزل پر کامیابی و کامرانی نصیب ہو ہی جائے گا۔ آج اگر ہم لوگ اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا اگر ہم لوگ جائزہ لیں، ہر جگہ پر پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا ہو ہی رہا ہے، ذلت و رسوائی کا سامنا کر ہی رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی مسلمان نے اس پر غور کیا ہے؟ اس کا واحد وجہ یہ ہے، واحد سبب یہ ہے کہ مسلمان کیا ہو گئے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حضور کی سیرت سے دور ہو گئے، شریعت سے دور ہو گئے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، مسلمان کو کثرت ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، مسلمان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مسلمان کو ہر منزل پر
ناکامی کا سامنا کرنا یہ پڑ رہا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن سے قریب ہو جائے، مسجد سے قریب ہو جائے، حضور کی سیرت سے قریب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے کیسی اطاعت کی، کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو صحابی کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک ندی آئی ہے، اس کو پار کرنا ہے۔ ایک صحابی پانی میں اترا اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ندی کو پار کر لیا۔ جب اس نے ندی پار کر لیا، اپنے ساتھی کو آواز دے رہے کہ میرے ساتھی، ندی میں پانی کم ہے، اب چلی آئیے۔ تو وہ جو ابھی ندی پار نہیں کیا تو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھی، میں جانتا ہوں کہ ندی میں پانی کم ہے، لیکن ایک دن میں حضور کے ساتھ یہاں پر آیا تھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ندی میں سب سے پہلے کون سا پاؤں داخل کیا، میں سوچ ہوتا کہ میں اس پاؤں کو اس ندی میں داخل کر دوں گا۔ اب اطاعت و بندگی کا اندازہ تو دیکھ لیجیے۔ ہم لوگ بھی تو کیا ہے، حضور سے محبت کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن حال یہ ہے کہ ہم لوگ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمارے اندر شوق و جذبہ موجود نہیں۔ مسجد کے بغل میں رہتے ہوئے، اذان سنتے ہوئے، صحیح سلامت ہونے کے باوجود کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجبوری نہیں، لیکن مسلمان اتنا غفلت کی نیند سو چکا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنا دور ہو چکا ہے، آخرت بھول چکا ہے، قبر کا عذاب بھول چکا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں، بارگاہ الہی میں جھکنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ حضور کے صحابی، نابینا صحابی، آنکھوں سے مجبور ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر و عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آنکھوں سے مجبور ہے، برسات کے موسم میں مسجد نبوی میں آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، راستے میں ٹوکریں لگتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں نماز کو گھر پہ ادا کر لوں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، یہ بتاؤ کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، اب اس کے اذان کی آواز سنتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مکتوم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے ہیں، میں ان کی اذان کا آواز سنتا ہوں، ان کی اذان کی آواز ہمارے گھر تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، پھر تو تم کو مسجد نبوی میں آ کر کے باجماعت نماز ادا کرنا یہ پڑے گا۔ نابینا ہے، آنکھوں سے مجبور ہے، اس کو بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور آپ کو اور ہمارا حال کیا ہے؟ آپ کو اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ مسجد تو بہترین بنی ہوئی، سنگ مرمر بچی ہوئی، پنکھے ہے، پانی ہے، امام ہے، مؤذن ہے، قالین ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کو 5 مرتبہ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، کسی بندے کی طرف سے نہیں بلایا جا رہا ہے، کسی منسٹر کلیکٹر کی طرف سے نہیں بلایا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، مائک سے بلایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کامیابی کی طرف آؤ۔ لیکن ایمان والا اتنا ڈٹا ہو چکا ہے، اتنا نافرمان ہو چکا ہے کہ اذان سنتے ہوئے بھی کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تجارت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گپ شپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں آنے کے لیے تیار ہے۔ تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہو، پوری دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے باوجود آپ لوگ خود رہے ہو۔ دنیا کی حالت کیا ہے آپ لوگ، ہر انسان کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کودنے کا مقام نہیں، ہنسنے کا مقام نہیں، یہ مقام کیا ہے؟ رونے کا مقام ہے۔
سوچنے کا مقام ہے، کچھ حاصل کرنے کا مقام ہے، اپنے آخرت کا سوچنے کا وقت ہے. لیکن ہم لوگ جو پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں اس پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی کرنے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم یدخلون الجنہ، یہ ایمان والو تمہیں سے ہر انسان جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کس نے کیا؟ انکار کون کرے گا؟ جو ایمان والا ہوگا وہ نماز پڑھوے کرے گا، جو ایمان والا ہوگا وہ نیک عمل کروے کرے گا. اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من آتانی فقط دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سیرت کو اپنایا، قرآن کے حکام پر چلا، سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا، فقط دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو ہی جائے گا. ومن ابا، اور جس نے انکار کیا، قرآن کے حکام سے انکار کیا، حضور کی سیرت کا اپنانے سے انکار کیا، فقط ابا، اس نے انکار کیا تو کبھی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. بے شک. تو سبحان معلوم ہوا کہ اگر جنت جانے کی خواہش ہے، خواہش تو سب کو ہے اور ہونا ہی چاہیے، لیکن جنت جانے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا، ایک راستہ بتایا کہ اگر اس راستے پر آپ چلیں گے، اس راستے کو اپنائیں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جنت میں داخل ہوئے جائیں گے. اگر اس راستے کو آپ نے چھوڑ دیا، اس راستے کو آپ نے ترک کر دیا، تو پھر یاد رکھیے اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ کبھی کیا نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو. اس لیے مسلمانوں یہ مختصر زندگی کا قدر کیجیے، اس مختصر زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس زندگی کا مقصد سے موبائل چلانا نہیں، مکان و کوٹھی بنانا نہیں، زمین و جائیداد حاصل کرنا نہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی کرنا، اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر و فکر میں گزارنا، مسجد میں گزارنا، قرآن کے احکام کے مطابق گزارنا، حضور کے فرمان کے مطابق گزارنا، یہی زندگی کا اصل مقصد ہے. اور اس پر کوئی آج کل ہمارے قوم گزارنے کے لیے تیار ہے نہیں. ہمارے جوان کا عالم یہ ہے کہ رات کو 1 بجے 2 بجے تک موبائل چلانے میں لگے رہتے، کیا کیا اس میں دیکھتے ہیں. اور وہی جوان جب سو جاتا ہے تو 8 بجے سے پہلے اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بارگاہ الہی میں مسجد میں ماننے کے جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے مسلمانوں، نہ یہ ہمیشہ زندگی رہنے والی، نہ ہمیشہ جوانی رہنے والی ہے. آج موقع ہے، اللہ نے موقع دیے ہیں کہ کیا کرے، اپنی گزری و گناہوں سے توبہ کر لے، اور جو زندگی باقی ہے، کتنا معلوم 1 سال باقی ہوگی، 1 مہینہ باقی ہوگی، کتنی زندگی باقی ہوگی، باقی زندگی کا کیا کرے؟ اصلاح کرے، اپنے گناہوں سے باز آ جائے، اپنے گریبان میں جا کے جو کمی اس کو دور کرے. اگر ہم لوگوں نے ایسے کر لیا تو اللہ کے رحمت کا نزول ہوگا، جتنا ظالم و جابر ہے، جتنی دنیا کی پریشانی ہے، سب دور ہو ہی جائیں گے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من احب بسنتی فقد احبنی. حضور فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت رکھے گا، جو میری سنت کے تعظیم کرے گا، محبت کرے گا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے اللہ سے محبت کی. اور جو حضور کے سنت سے محبت کرے گا، حضور سے محبت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا فقد دخل الجنہ، وہ خوش نصیب جنت میں داخل ہو ہی جائے گا. لیکن جہاں ہمارے لوگ
آج تو ہم لوگوں کا حال ہے کہ 40-60 سال گزر چکا ہے، ابھی تک اپنے چہرے پر سنت سلوک سجانے کے لیے تیار ہی نہیں، ابھی جوان بنا ہی ہوا ہے۔ وہ شیخ سعدی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال طفل نہ گشت۔ 40 سال 60 سال کے ہو گئے، ابھی بھی جوان بنا ہوا ہے، ابھی بھی کیا ہے، صبح سویرے اٹھ کر کے سب سے پہلے کیا کرتا ہے، سنت رسول کو اڑا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا اپنے حالات کو سمجھو، دنیا کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے کہ ہم لوگ تو بہت خوش ہیں، بہت امن سکون کے ساتھ ہے، جو آگ وہاں لگا ہوا ایک نہیں دن یہ آگ یہاں بھی چلائے گا۔ اس لیے اس آگ کو اگر ختم کرنا ہے، بجھانا ہے، تو روڈ پر ہنگا تمغہ کرنے کی ضرورت نہیں، شور شرابے کی ضرورت نہیں، مسجد کو پکڑ لو، قرآن کے دامن کو پکڑ لو، قرآن پر عمل کر لو، حضور کی سیرت کو اپناؤ، تو انشاءاللہ العزیز جتنا ظالم و جابر دنیا میں مسلمانوں پر مسلط ہے، اللہ سب کو نیست و نابود فرمائے دے گا۔ اس لیے ان جلسوں کا، ان محفلوں کا اصل مقصد یہ ہے، چندہ ہوا یا مجمع ہوا، یہ تو بات کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے قوم کا اصلاح ہو جائے، ہمارے قوم کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، نماز سے دوری کا، مسجد سے دوری کا، حضور کی سنت سے دوری کا جو بیماری ہو چکی ہے، جو بگاڑ پیدا ہو جائے، ان جلسوں کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو جائے، قوم قرآن و حدیث کے باتوں سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ہمارا قوم کیا ہو جائے، اللہ کے قرآن سے قریب ہو جائے، اللہ حضور کی سیرت سے قریب ہو جائے۔ ان جلسوں کا اصل مقصد یہ، اور یہ ہونا یہ چاہیے، اور اس غرض سے آنا یہ چاہیے۔ لیکن افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہے، نفس کے غلام بنے، نفس کے بندے بنے ہوئے، نفس جہاں خوش ہوگا بس وہیں پر ہم لوگ آنے کے لیے بھی تیار ہے، مجمع لگانے کے لیے بھی تیار ہے، اور جہاں نفس کو یہ ہوگا وہاں نہ کوئی آنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی سننے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جو خوش نصیب ایمان والا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و بندگی میں اپنی زندگی کو بسر کرے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور یہی دنیا و آخرت کی کامیابی، آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، قبر کی کامیابی نصیب فرمائے، میدان معاشر کی کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ایسی کامیابی نصیب فرمائے جو اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے رسول بھی راضی ہو، دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ تو یہ جلسہ انشاءاللہ جاری رہے گا، آپ لوگ بیٹھے رہیے، اور ہمارے علماء کرام کے